امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فقی بنے، پھر مدرسہ بنایا، پھر خانقاہ بنائی، پھر امام صاحب نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیا۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایسا بھی وقت آتا کہ ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات وہ آیت پڑھتے رہتے۔ علم پڑھایا، لوگوں سے پیار کیا، حلوس بانٹا، بہت بڑے مالدار تھے۔ ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو یوسف کا۔ یہ اتنے بڑے شخص ہیں کہ ہارون رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا، چیف جسٹس بنایا۔ حضرت امام ابو یوسف کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا۔ اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں، امیروں کے بچے ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں، اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں، غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر دیتا ہے اور مصلی رسول دیتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں تھیں۔ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا، میری 6-7 بہنیں تھیں، میں اکیلا بھائی تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے، میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی، کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے، سلیقہ سمجھا دے، یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا، میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا۔ دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2-3 ماہانہ درہم بھی دوں گا، اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا، میں بیوہ ماں کے سر پر بوجھ اتارنے کے لیے نکلا، میں غربت کے عالم میں نکلا۔ راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدرسہ تھا۔ فرماتے ہیں میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کر میں آگے بڑھ جاتا، پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے، ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کیا نام ہے؟ میں نے عرض کی امام ابو یوسف میرا نام ہے۔ فرمایا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ عرض کی بڑا شوق ہے۔ فرمایا آ جا پڑھا کر۔ کہتے ہیں میں سارا دن وہاں پڑھتا، گھر سے کام کرنے آتا، مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنہا لاؤ۔ میں نے عرض کی اماں جی تنہا تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، میں تو پڑھنے جاتا ہوں۔ کیا کرنے جاتا ہوں؟ پڑھنے جاتا ہوں۔ کہتے ہیں اماں گھر سے نکلی، بڑے غصے کے ساتھ نکلی، کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا، میں کام پہ بیچتی تھی، اس نے کس چکر میں ڈال دیا، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے، کام بھی تو کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے امیر کبیر آدمی، اربوں خربوں پتی، اور پھر اتنے بڑے عالم فقی، سارا بغداد، سارا کوفہ، سارا مصر سلوٹ مارتا ہے۔ بی بی آئی اور تیز جملے جو عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے، کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی، تیرا اتنا نام، تجھے خیال نہیں آیا میں بیوہ عورت، تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا، میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھاؤں گی، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے۔ اتنے سخت جملے کہے، لیکن قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ کہنے لگے میری غلطی ہے بی بی، کہتی رہی۔ امام صاحب سنتے رہے۔ جب غصہ اتر گیا تو فرمانے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ فرمایا اتر گیا ہے۔ فرمایا تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے۔ کہنے لگی یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی۔ امام صاحب کہنے لگے تو نے مجھے بتایا ہے تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ ایک روایت 3 دینار کی، ایک روایت 40 درہم۔ اماں کہتی ہیں میں نے جان بوجھ کر زیادہ بتائے، میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گی؟ تو کہتی ہیں امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے۔ کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے، پیار کرتے؟ گزر گیا وہ دور، اب تو سوٹ مٹھائیاں لینے کا دور آ گیا، ہاتھ ڈلوانے کا دور آ گیا ہے۔ اب کون پوچھتا ہے؟ آپ تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ امام اعظم ایک دن
2 दिन 4 दिन 5 مہینے نہیں 20 سال تک کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان۔ 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے۔ اماں کہتی ہے میرے بیٹے کو تو لگا تو لیا ہے، پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانا کھایا کرے گا۔ اب سنیں، وقت آئے گا تو دیکھے گی۔ کہتے ہیں میرے امام انتقال کر کے وقت بیت گیا، ہارون رشید نے مجھے بغداد میں بلایا اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا، میں نے اپنی اماں کو خط لکھا بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے۔ فرماتی ہیں ہارون رشید کی بیوی علماء کی اولیاء کی بڑی فرما بردار تھی، محبت کرنے والی تھی۔ اس نے کھانا بنا کر بھیجا، ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تو کہنے لگے امام صاحب آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہا آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں۔ کہتے ہیں کونے میں بیٹھ گیا، ایک کونے میں میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا، اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی۔ 2 لقمے کھائے تھے، اماں آ گئی۔ جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھے جب روٹی کھاتے دیکھا، اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، یہ بہت آگے جائے گا، دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ فرمایا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے دن نہیں لگتا، بے سکونی ہے، کچھ بتلائیں۔ میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ، لاوارث بچہ ڈھونڈے، اس کی وردی اپنے ذمے لے لیں، کتابیں اپنے ذمے لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، 2 ماہ وظیفہ بھی پڑھ کر دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ملی ہے، بڑا سکون ملا ہے۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے تھے۔ اللہ رب عزت ہمیں عمل کی توفیق